ان دونوں کی جو گرفتاریاں ہیں جی، اس کے اوپر میں نے تو بڑا ایک سادہ سا سٹینس لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایکس کے اوپر پوسٹ بھی کیا ہے کہ یہ لیگلی انڈیفینسیبل ہے اور پولیٹیکلی انسین آپ کو نظر آتا ہے جب پہلی گرفتاری ہوئی تھی. اور اس کی وجہ جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا، آپ چونکہ قانون کے ماہر ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام بھی اگر قانونی طور پر یا پروسیجرلی غلط کیا ہے تو پھر وہ آپ کے تمام دودھ کے اندر مینگنیاں ڈال دیتا ہے. تو اگر آپ نے کام ٹھیک بھی کرنا تھا اور وجوہات بنیاد بن رہی تھیں جو آپ کے خیال کے مطابق وچ کین اسٹینڈ ان دا کورٹ آف لا، تو پروسیجرلی آپ نے اس کی خبر بنوا دی. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا کہ ان اینڈ آؤٹ یہ کرتے رہے ہیں اور ان کو بظاہر چھوٹ ملتی نظر آتی رہی ہے. اگرچہ وہ ڈیفینس نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز مانیٹر کی جا رہی ہوں، یہ دیکھا جا رہا ہو کہ باہر جا کر کیا علیمہ خان کے پیغامات کو یہ تو نہیں پھیلاتے، کیا سوشل میڈیا کو یہ تو نہیں چلاتے جو ایونچولی بعد میں یہ بات نکلی. لیکن یہ سارے کام جو ہے نا، ان کے بارے میں پہلے سے آپ کو معلومات کی فراہمی کے ساتھ میرے خیال میں کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ یا موافق ماحول بنانا چاہیے تھا تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ فیملی وکٹمائز ہو رہی ہے. اب علیمہ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے بارے میں پارٹی کے اندر آراء برے طریقے سے بٹی ہوئی ہیں. آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ آراء کیا ہیں، وہ بہت ذرا کمپلیمنٹری آراء نہیں ہیں. جو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں وہ بھی فرینکلی ایک ہاتھ سے ان کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے ناک پکڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سیاسی طور پر یہ بہت متنازع ہے. جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون چلتی ہے لاہور سے، موٹر وے سے آرام سے آتی ہے اور اس کے بعد اڈیالہ کے سامنے ہو کے ایسے بیانات دیتی ہے کہ منیب صاحب وہ کوئی بندہ وہ بیانات جو ہے نا دے کر ہضم نہیں کروا سکتا. اور اس کے بعد ہلکی سی ایک ان کی پکڑ سی ہوتی ہے، پھر چکری کے اوپر یہ اپنی پسند کا کھانا کھاتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے. اچھا ایک مرتبہ ہو، دو مرتبہ ہو، تین مرتبہ ہو، اب یہ روٹ ہی یہ بن گیا ہے ان کا، یعنی ادھر سے لاہور سے اڈیالہ چکری سٹاپ اوور اینڈ دین بیک. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو اصل میں لیڈ کر رہا ہے اس تمام فساد کو، اور جنگ کے معاملات ہوں یا دوسرے ہوں، اس کو تو چھوٹ ہے. اب ان دونوں کو پکڑنے کا ایک جو مجھے سمجھ آتی ہے، ہمیں اب بتایا گیا ہے، وہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر بھی یہ درج ہے کہ مطلوب تھے اور یہ باہر سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو ایف آئی آر کے علاوہ جو بات چیت ہو رہی ہے، ایک یہ بھی پیغام دینا بڑا واضح تھا کہ سلمان اور قاسم جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. یہ تفریق نہیں روا رکھی جائے گی کہ علیمہ کے بیٹے ہیں یا عمران کے بیٹے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کوے تینوں تے سنائے نونو، تو یہ جو ہے نا انہوں نے پکڑ کے یہ واضح کر دیا ہے کہ بھیا چھوٹ نہیں ہے. اگر آپ فساد میں ملوث تھے، وقتی طور پر ہم نے ڈھیل دی تھی، تو وہ ڈیل نہیں ہے. اور اگر آپ فساد کرنے کے لیے آؤ گے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا آخری اور پہلا نام کیا ہے، ہم نے آپ کو پکڑ لینا. تو میرے خیال میں اس کے ملٹیپل پرپزز ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو میرٹ بیسڈ مقدمہ ہے وہ آپ کو پس پش جاتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا طلعت صاحب، ایک اور چیز جو ہم نے وٹنس کی پچھلے کچھ دنوں کے اندر، ایک تقریر ہے ایک معزز جج جو سپریم کورٹ کے ہیں جناب اطہر من اللہ صاحب، ان کی انہوں نے، ظاہری بات ہے ہی از اے فری مین، وہ ایک آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ کے، جو ہمارے ملک کی ہمارے ملک کی عدلیہ کی تاریخ کو اتنی اچھی نہیں رہی، اور نہ ہی کوئی آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کو مجھے مستقبل تابناک نظر آتا ہے. میں بحیثیت ایک طالب علم کے عرض کر رہا ہوں. تو کیا ہوا کہ اس کو عرفان صدیقی صاحب نے جو اس کو رسپونس کیا ہے سینٹ کے اندر، وہ بھی آبویسلی پریولیجڈ کانورسیشن ہے، کیا وجہ ہے کہ ذرا سا جو کریٹیک ہے اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا اور اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تو اس قابل ہی نہیں ہیں، آپ بات کر رہے ہیں فلانے کی، آپ تو یہ بھی نہیں، آپ جسٹس کارنیلیس بھی نہیں بن سکے. سو یہ جہاں سر کوئی اٹھائے وہیں پر اس کو جواب ملے، یہ کیا نظام بن گیا ہے یا ہمارا ٹیمپرامنٹ ہی یہ ہے جو حکومت ہے یا حکمران طبقہ ہے اس کا؟ اس میں میرے خیال میں بہت ساری باتیں منیب. ایک تو جسٹس اطہر من اللہ اسپیسیفک ہے. جسٹس اطہر من اللہ کا جنرل پرویز مشرف کی اوریجنل خیبر پختونخوا اس وقت NWFP کی انٹرم جو انتظامی قسم کی کابینہ تھی اس کا حصہ بننے سے لے کر اور موجودہ جو ان کا سٹیٹس ہے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی.
اور وہ نظام کے اندر سے گرو کر کے آئے ہیں. اب جب آپ نظام کے اندر سے گرو کر کے آتے ہیں تو پھر نظام جانتا بھی ہے کہ آپ نے گرو کہاں پر کیا اور کیسے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو مزاج آپ کو عدالت کے اندر نظر آیا اس کے اندر بعض حلقوں کا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب محترم جج صاحب وہاں پر چیف جسٹس تھے ان کی وجہ سے کافی وہاں پر معاملات گڑبڑ ہوئے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو عدلیہ کے اندر متبادل یا متضاد یا متصادم قسم کی رائے پائی جاتی ہے اس کے روح رواں یہی ہیں. اچھا یہ عدالتوں کے اندر آپ بہتر سمجھتی ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ سامنے کوئی اور ہوتا ہے اور پیچھے سے کوئی اور عدالت چلا رہا ہوتا ہے. مثلا آپ کو پتا ہے کہ ساروں کا خیال ہے کہ ثاقب نثار عدالت چلا رہا تھا, آپ کو پتا ہے ثاقب نثار عدالت نہیں چلا رہا تھا. وہ مرحوم جو ہمارے تھے شیخ صاحب سعید شیخ صاحب وہ عدالت شیخ احمد سعید صاحب جب گلزار صاحب تھے تو بالکل جب گلزار صاحب تھے تو آپ کو پتا ہے کہ گلزار صاحب عدالت نہیں چلا رہے تھے, بندیال صاحب عدالت چلا رہے تھے. اور جب بندیال صاحب تھے تو آپ کو پتا ہے کہ بندیال صاحب نہیں چلا رہے تھے, اعجاز الحسن صاحب چلا رہے تھے. سو یہ تصور ہے کہ بہت سارے ایسے کام جس سے فساد پڑتا ہے, فساد اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, فساد حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے یا میڈیا کے حوالے سے تنازع, کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جج صاحب کے فیصلے یا ان کی رائے ہوتی ہے. اب پالیسی اب یہی بن گئی ہے کہ اب ہم نے جب بھی کوئی سر اٹھائے گا تو ہم نے فوری اس کے اوپر رد عمل دینا ہے. چونکہ ابھی 2 جج صاحبان نے خط بھی تحریر کیا ہے اور اس کے بعد منیلا صاحب کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پریمپٹیو سٹرائک ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو جائے اور تنازع شروع ہو جائے. تو میرے خیال میں وہ پریمپشن کے اندر آپ کو پتا ہے پھر کوئی بہت زیادہ اسپیسیفک ٹارگٹ تو نہیں ہوتا, پھر ایک جنیرک قسم کی کارپٹ بومبنگ ہوتی ہے جو شروع ہے. ٹورڈ دی اینڈ ایک صاحب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ان فائٹنگ کو نئی بات نہیں ہے. ابھی یہ بائی الیکشن والا معاملہ ہے, سمجھ یہ بھی نہیں آتی کہ خان صاحب کا آرڈر اصلی کون سا ہے اور اس پہ پھر سیاسی کمیٹی کا فیصلہ کون سا ہوتا ہے. اب یہ بائی الیکشن والا معاملہ بھی آ گیا ہے اور پھر وہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی لیڈر آف دی اپوزیشن ابھی بھی عمر ایوب صاحب ہیں اور شبلی فراز صاحب ہیں سینٹ کے اندر, جو کہ ٹیکنیکلی وہ نہیں ہے. لڑائی اس بات پہ ہے کہ اسپیکر اور الیکشن کمیشن کے درمیان پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے یا نہیں, لیکن ویسے تو فیکٹ ہے کہ کوئی کنوکٹڈ شخص بے شک فیصلہ غلط ہی کیوں نہ ہو, جب تک وہ کنوکٹڈ ہے وہ نہیں رہ سکتا ممبر پارلیمنٹ کا, لیٹ الون کہ وہ بن جائے لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ اور نیشنل اسمبلی. سو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر ود آل دس ہیپننگ؟ Look, there is a lot of infighting. وہ تو ہم نے کوئی نہ آپ نے خبر بریک کیا نہ میں نے خبر بریک کی, یہ ماشاءاللہ وہ خبر ہے جو ہر روز وہ خود ہی بریک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈن آف ان فائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ ساکت ہے. فیصلہ سازی ہر کسی کی اپنی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے, اور فیصلہ سازی متصادم قسم کی فیصلہ سازی ہو رہی ہے, یعنی کہ دایاں ہاتھ وہ فیصلہ کرتا ہے جو بائیں ہاتھ کو جا کے ٹکر مارتا ہے. بیچ میں عمران خان ہے جن تک جب لوگوں کو پہنچ ہوتی ہے ان لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں, اور پھر ان لوگوں کی زبان سے جو عمران خان نے بات کی ہوتی ہے اس کی تشریح کر کے عمران خان کی پالیسی کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں. اچھا میرا ماننا یہ ہے کہ عمران خان اگر جیل سے باہر بھی ہوتے تو اس طرح کی ان فائٹنگ اور یہ دس بن اینڈ ڈن آف ان فائٹنگ یہ آپ کو سنائی نہ دیتا. لیکن وہ کوئی جب جیل سے باہر بھی تھے ان کو عقل والے فیصلے نہیں کیے. پارٹی چلانا جو ہے نا ان کا کام نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی جماعت جو ہے, اور آپ جانتے ہیں انہوں نے اس کی مینجمنٹ آؤٹ سورس کی ہوئی تھی نا, آؤٹ سورس فائنینشیئرز کو کی ہوئی تھی, اور آؤٹ سورس جو ہے وہ میں کہتا ہوں وی فار وکٹری وی فار ویگو. سو وہ ایک ڈالے کو کی ہوئی تھی, تو وہ ڈالے کے ذریعے اپنی پارٹی چلا رہے تھے. تو اب وہ ذرا ڈالا تو نہیں ہے اور وکٹری بھی نہیں ہے, میں خود وہ جیل میں ہے. تو جو ان کا رہا سہا جو ان کی ساکھ تھی کہ جی بڑے مینیجر ہیں اور کپتان ہیں اور بڑے منظم ہیں, لیڈز فرام دا فرنٹ, دیٹ ہیز کولیپسڈ اراؤنڈ دی اڈیالہ جیل. تو یہ پارٹی کا فیٹ ہے, وہ مرکز ان کا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے, اور پنجاب کے اندر 2-3 دھڑے بنے ہوئے ہیں, کے پی کے اندر 2-3 دھڑے بنے ہوئے ہیں, اور جو قائدین بنتے ہیں ان کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. سو اٹس اے ویری سیڈ ریفلیکشن. اور اس کی بنیادی اور آخری وجہ میں آپ کو بتاؤں, ہر جماعت نے اپنا متبادل بنایا کہ اگر ہم پر کوئی
ضرب کاری لگی تو ہم متبادل کے ذریعے آپریٹ کریں گے. نون لیگ کا ایک بڑا تگڑا متبادل موجود تھا شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلمان کے توسط, اور اس کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ انگیج کر رہے تھے. پیپلز پارٹی پر بھی جب بڑا برا وقت آیا تو ان کے اندر بھی بہت سے لوگ موجود تھے, رحمان ملک مرحوم سمیت. جی اس پارٹی نے کوئی متبادل تیار نہیں کیا, اور جو متبادل تیار کیا اس کے اوپر خود ہی بمبارڈمنٹ کر دی. سو دیٹ از دی انیویٹیبل کانسیکوینس. ٹھیک, میں بہت شکریہ ادا کروں گا جناب طلعت حسین صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا. اہم معاملات تھے جس کے اوپر ہم نے طلعت حسین صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھی.